تو فرمایا جب زبان سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ اور نبی اور رسول مانتے ہیں تو پھر یہ بھی مانو کہ ان کی تعظیم تمہارے اوپر لازم ہے۔ لیکن تعظیم کیسی ہے؟ وہ شیطان جس نے مختلف ہتھ کنڈوں سے پہلے تو لوگوں سے کفر و شرک کروا دیا، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو قبول کر لیا لیکن انہیں ایمان کی معلومات حاصل نہیں ہے، انہیں ایمان کا علم حاصل نہیں ہے کہ ایمان کن چیزوں کا نام ہے، ایمان کیا تقاضا کر رہی ہے۔ اب ایسے ناسمجھ مسلمانوں سے، مومنوں سے اس نے ایسی بدعات، خرافات اور رسم و رواج کروا دی کہ وہ بظاہر نیکی سمجھ کے کرتے رہے، اور اس عمل کی نحوست سے اللہ نے سابقہ نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ محترم بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مطلب کیا ہے کہ کچھ اعمال کی نحوست ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک انسان جس کے گناہوں کے دفاتر اتنے ہیں، اس نے ہر گناہ کیا ہے، ہر بڑی چھوٹی غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا اس کے گناہوں کے رجسٹروں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی شرک نہیں ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ توحید والا تھا، یہ مجھے رب مانتا رہا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں گا تو اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کی نیکیاں اتنی ہیں کہ زمین سے آسمان تک کے خلا کو بھری ہوئی ہیں، سارے دفاتر پہ نیکیاں لکھی ہیں، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادتیں، ریاستیں موجود ہیں، لیکن ایک ذرے کے برابر اس کے اندر شرک آ گیا، ایک ذرہ۔ بھائیو آج ہمارے ہاں ذرے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کو قیامت کے دن انسان ترسے گا کہ کاش آج میرے نامہ اعمال جو نیکی اور گناہ سارے برابر ہو چکے ہیں، ایک ذرے کے برابر نیکی بڑھ جائے تو اللہ کی رحمت سے مجھے جنت مل سکتی ہے، میں جہنم سے محفوظ ہو سکتا ہوں۔ آج بڑی بڑی نیکیوں کو یہ کہہ کے چھوڑی جا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں بھائیو، دیکھا جائے گا۔ صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو بھائیو ان کا ایمان کیا ہے؟ جب انہیں ایک مرتبہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل نیکی کا ہے، ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں میں آگے نکلنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ وہ کبار صحابہ جنہیں کئی بار جنت کی بشارتیں بھی سنائی گئیں اور کہا گیا کہ آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کریں، اللہ آپ کے اوپر راضی ہے، جہنم کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنت کی بشارت سن چکے ہیں، پھر بھی نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے جیسے گناہگار ہیں، نہ صحیح معنوں میں نماز پڑھنا آتی ہے، نہ صحیح معنوں میں رب کا قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ صحیح معنوں میں رب کی عبادت کرنا آتی ہے، رب کے حضور حاضری کیسے دیتے ہیں وہی نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود غفلت کا شکار ہے، اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بالآخر یہ زندگی ختم ہونی ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے، قبر کی گود میں جانا ہے، اور رب کی بارگاہ میں پیش ہو کے اپنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو شیطان نے مختلف ہتھ کنڈے بنائے اہل ایمان، اہل اسلام کی نیکیوں کو برباد کرنے کے۔ ان میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی تھا کہ بھئی تعظیم کے اندر، عزت و آبرو کے اندر ان کے رتبے کو اتنا بڑھاؤ کہ نبی کے رتبے سے بڑھا کے اب خالق کائنات کے رتبے تک لے جاؤ، اور دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے خالق و مخلوق کا، رب ہونے کا اور انسان ہونے کا، اس فرق کو ختم کر دیا تعظیم کے معاملے میں۔ تو اللہ کا الحاکمین نے ایسی قوموں کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا۔ اللہ کا قرآن ہمیں دلائل دیتا ہے، فرمایا کہ یہود کو اٹھا کے دیکھیں،
آپ عیسائیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ فرمایا یہ تعظیم تھی جو شیطان نے لوگوں کو بتائی، ان کے ذہنوں میں پیدا کی کہ عزیر رب کے نبی ہیں، اور بتایا کہ عیسیٰ رب کے نبی ہیں۔ شیطان نے کہا نبی ہیں تو پھر لہذا اتنی تعظیم بڑھاؤ کہ انہیں ابن اللہ کہہ دو، اللہ کا بیٹا بنا دو، اللہ کا جز بنا دو، اللہ کا حصہ بنا دو۔ لہذا تعظیم کے معاملے میں فرمایا قولہم، یہ ان کی زبانی باتیں تھیں، حالانکہ عزیر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے رب کا بیٹا کہو، مجھے رب کا بیٹا مانو۔ یہ شیطان نے اس قوم کے ذہنوں میں پیدا کر دیا کہ جب تعظیم بڑھانی ہے، جب تعظیم کرنی ہے، جب عزت کرنی ہے تو اتنی بڑھا دو کہ اللہ کی شان اور نبی کی شان کو ایک جیسا کر دو۔ شیطان نے یہ سوچ پیدا کی، یہود و نصارہ کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دی، وہ توحید سے نکل کے شرک کی دلدل میں پھنس گئے۔ بھائیو آج ہماری امت کے سامنے بھی تعظیم کے نام پہ ایسے ہوچے ہتھ کنڈے بتائے جا رہے ہیں، ایسے اعمال بتائے جا رہے ہیں جو اللہ کا قرآن بیان نہیں کرتا، محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بیان نہیں کرتا، صحابہ کی سیرت ہمیں نہیں بتاتی، وہ اپنے پاس سے خود ساختہ اعمال بتا کے لوگوں سے کروا کے اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی تعظیم ہے، ہم اللہ کے نبی کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور اس عزت کے نام پہ اور محبت کے نام پہ جو مرضی کر لیں۔ بھائیو ایسا نہیں ہے، اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ ساری باتیں بتا دیں، فرمایا ایمان والو تم میرے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ان سے آگے نہیں جا سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ ایک روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہے، نبی علیہ السلام کو افطاری میں کچھ کھانا میسر نہیں آیا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے گھر میں 2-2 3-3 4-4 دن ایسے گزرتے تھے کہ فاقے ہوتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام اس حالت میں نفلی روزے کی نیت فرما لیا کرتے تھے، اسے روزہ وصال کہتے ہیں، یعنی لگاتار بغیر افطاری کے روزہ رکھنا۔ صحابہ کرام کو پتا چلا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی یہ نفلی روزہ رکھیں، اگر یہ نیکی ہے، اگر اس عمل سے رب کی خوشنودی مل سکتی ہے، ہم بھی بغیر افطار کیے، بغیر کھانا کیے ایک دن، اگلا دن، تیسرا دن، چوتھا دن ہم بھی رکھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، نہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اللہ یطعمنی ویسقین، میں رات اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، میں سبحان اللہ کہتا ہوں، اللہ میری بھوک ختم کر دیتا ہے، میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، اللہ میری پیاس ختم کر دیتا ہے۔ تو کہا تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا، وہ عمل جو اللہ کے نبی نے خود کیا تھا، لیکن جب حکمن منع کر دیا، اگر کوئی بندہ اب صوم وصال رکھے گا تو بھائیو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محبت رسول میں یہ کام کر رہا ہوں اور میرے اوپر میرا اللہ راضی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ 3 قسم کے لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، یا رسول اللہ آپ کے صحابی آئے تھے، آپ کا دن کا، آپ کی رات کا عمل پوچھ کے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایسے ہیں جنہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ آج کے بعد میں ساری رات تہجد میں گزاروں گا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے قسم اٹھائی ہے کہ میں رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینے نفلی روزے رکھوں گا، ایک دن بھی ضائع نہیں کروں گا۔ تیسرے نے قسم اٹھائی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، دن رات اللہ کی بندگی کرتا رہوں گا۔ اور بھائیو دیکھیں یہ بظاہر تینوں کام
نیکی والے ہیں. ساری رات تہجد میں گزار دینا, اللہ کو منانے کی کوشش کرنا, 11 مہینے نفلی روزے رکھنا, دن بھر رات اللہ کی بندگی کرنا, بظاہر یہ کام نیکی والے ہیں, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر جو ہے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ کا اصول سن لے, اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تعظیم کیا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی منع کر دیں وہاں رک جانا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کا حکم نبی کریم علیہ السلام دے دیں اب اسے مضبوطی سے تھام لینا ہے, اس کے اندر ہل و حجت نہیں کرنی, آگے سے سوال نہیں کرنے کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم جو ہے کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت ہے, کیا نفل ہے. جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا صحابہ کے لیے اتنا کافی تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. کسی صحابی سے بھی سن لیتے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے, مرتے دم تک اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے رہتے.